بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان گو عمران خان سے نجات چاہتے ہیں، تحریک انصاف حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن تینوں پارٹیوں کا اپنا الگ الگ ایجنڈا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عمران خان کو فارغ کر کے ان کی حکومت سے نجات حاصل کر کے خود کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کی پوری کوشش ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی آ جائے۔ پیپلز پارٹی شہباز شریف کے ساتھ کس حد تک جاتی ہے، اس کا بھی ابھی انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو صرف عمران خان کی دشمنی کی وجہ سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ادروائز مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جس قسم کی آج تک باتیں ہو چکی ہیں، جس قسم کے اختلافات شدید دشمنی تک جا پہنچے تھے، ذاتیہ تک جا پہنچے تھے، کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ یہ کبھی بھی ایک پیج کے اوپر یا ایک اتحاد میں شامل ہو سکیں گے یا مل کے یہ حکومت بنا لیں گے۔ لیکن سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ہاں سیاست میں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ یہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کی دشمنی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن 2008 کے الیکشن کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط حکومت میں بھی شامل تھیں۔ بہرحال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ایجنڈا سر دست تو یہی ہے کہ عمران خان سے کسی بھی طریقے سے نجات مل جائے، کیونکہ دونوں پارٹیاں اور ان کی قیادت آج جن مشکلات کا شکار ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پیچھے عمران خان ہے۔ دونوں پارٹیوں کی اعلیٰ ترین قیادت جیلوں میں بند ہے، دوسرے درجے کے لیڈر بھی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں، اور جو لیڈر باہر ہیں جن میں بلاول بھٹو زرداری ہے یا دوسرے ہیں، اور ادھر شہباز شریف ہے، جو لیڈر باہر ہیں وہ بھی مقدمات میں ملوث ہیں، اور یہ 9 ستاروں کا اتحاد ہے جو دھرنا مولانا فضل الرحمان کے مارچ اور دھرنے کی حمایت کر رہا ہے۔ مولانا کی پارٹی سمیت سب کی لیڈرشپ مطلوب ہے، نیب کو سب کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں۔ تو یہ فرق ہے پی این اے کا ان دنوں جو 1977 میں ایک تحریک چلی تھی، اس کے جو قائدین تھے مولانا مفتی محمود اس کے سربراہ تھے، اس اتحاد کے ان لوگوں کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں تھے، لیکن آج جو 9 ستارے سامنے آئے ہیں سارے کے سارے کرپٹ ہی نہیں بلکہ کرپٹ ترین لوگوں میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ ساری کی ساری قیادت کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور مقدمات بھی ہیں، اور کئی مقدمات میں یہ مطلوب ہے نیب کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ایجنڈا بتا دیا کہ وہ وہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وہ کس کا ایجنڈا ہے؟ وہ بالکل مودی کا ایجنڈا ہے۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے پاکستان مسئلہ کشمیر کو لے کے، کشمیر ایشو کو لے کے پاکستان کی حکومت اور فوج، اور آپ سفارتکار اور کسی حد تک کہہ لیں گے عام پاکستانی بھی اس کو بہت اونچائی تک لے گیا تھا، اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے، اپنی جدوجہد سے، اپنے بیانات سے اور اپنے عمل سے۔ لیکن جب سے مولانا فضل الرحمان کا مارچ کی جب دھول اڑنے لگی تو اس دھول کے نیچے، اس گرد و غبار کے نیچے مسئلہ کشمیر اوجھل ہوتا چلا گیا۔ آج میں نے اخبارات دیکھے ہیں، کل بھی دیکھے تھے، کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر تھی، وہ بیک پیج پر لگی ہوئی تھی، جبکہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر ایشو جس طریقے سے حکومت نے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر اٹھایا تھا تو دیگر خبروں کی فرنٹ پیج کے اوپر گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے خبریں بیک پیج پہ جا رہی ہیں یا اندرونی صفحات پر جا رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کشمیر ایشو کس حد تک نظر انداز ہو گیا ہے، اور یہ ایجنڈا کس کا ہے؟ مودی نے تو اقوام متحدہ میں جا کے بھی وہاں پہ اس کے اوپر مکمل خاموشی اختیار کی تھی، وہ تو اس کے اوپر بات ہی کرنا نہیں چاہتے، کسی بھی فورم پر وہ نہیں چاہتے کہ مسئلہ کشمیر کی بات کی جائے یا اس کو اٹھایا جائے۔ تو وہ اپنے مظالم چھپانے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے مودی حکومت کر رہی ہے، اور اس میں دیکھ لیجئے کہ مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کے بعد کشمیر ایشو کہیں نظر نہیں آتا، مقامی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی
گویا مولانا فضل الرحمان مودی کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ایجنڈے کی آبیاری کر رہے ہیں، ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حق نمک ادا کر رہے ہیں مودی کا بھی، اور پاکستان میں جو حکومتیں رہی ہیں ان حکمرانوں کا بھی، سابق حکمرانوں کا، پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا، جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر نوازشات کی تھیں۔ محمود احمد مدنی یہ جمعیت العلماء ہند کے صدر ہیں، ہیڈ ہیں، جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان پاکستان میں ہیڈ ہیں جمعیت العلماء اسلام کے اپنے گروپ کے، اسی طریقے سے محمود احمد مدنی، ان کا گزشتہ دنوں بیان سامنے آیا، پریس کانفرنس انہوں نے کی، کچھ یہودیوں کے ساتھ مل کے، کچھ انڈین کے ساتھ مل کے، کوئی غیر ملکی تھے، کوئی ملکی تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، پاکستان اس کے بارے میں جو دعوے کر رہا ہے وہ بالکل لغو ہیں، باطل ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ محمود احمد مدنی، ان کی پارٹی جب جمعیت العلماء اسلام ہند تھی، ایک ہی پارٹی تھی، تو انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ مولانا مفتی محمود نے کچھ عرصہ قبل کیا، جب وہ زندہ تھے، 77 کی تحریک کے بعد کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا، ایک موقع پر کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہ جب پاکستان ٹوٹا تو اس موقع پر ان کی یہ گفتگو تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے کبھی اپنے والد کے اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ میرے والد درست کہتے تھے کہ پاکستان بنانا ایک گناہ تھا جس میں جمعیت العلماء اسلام وہ اس کا حصہ نہیں تھی۔ تو ایجنڈا ایک ہی ہے، جمعیت العلماء اسلام ہند کا اور جمعیت العلماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان گروپ کا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جس طریقے سے مودی پھنسا ہوا تھا، بھارت پھنسا ہوا تھا کشمیر ایشو کے حوالے سے، پوری دنیا اس پر لعن طعن کر رہی تھی، مذمت کر رہی تھی، تشویش کا اظہار کر رہی تھی، اس پر دباؤ دے رہی تھی، مسئلہ کشمیر حل کیا جائے، کشمیریوں کو حق خود ارادیہ دیا جائے۔ پریشر مودی کے اوپر بہت زیادہ تھا، جو مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کی وجہ سے، ان کے دھرنے کی وجہ سے ان سے پریشر ہٹ گیا۔ ہوا تو یہ ہے کہ گزشتہ دنوں دو تین دن قبل وہ جو تقسیم کا مودی نے اعلان کیا تھا، اس کی عملی تقسیم 31 اکتوبر کو ہو گئی۔ اس کے اوپر پاکستان میں شدید رد عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن میڈیا خاموش ہے کیونکہ ساری توجہ اس پر ہے، مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ منی پور، اس کی آزاد حکومت کا اعلان کیا گیا، جلا وطن حکومت کا اعلان کیا گیا، اس کی آزادی کا اعلان کیا گیا، اس کی بعض گشت بھی ہمارے ہاں میڈیا میں سنائی دی، نہ کوئی خبر دکھائی دی۔ کیوں دکھائی نہیں دی؟ کیونکہ سارا فوکس مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پر تھا، لانگ مارچ پر تھا۔ اس میں کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان مودی کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، مودی جو کچھ چاہتے ہیں وہی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کا پھر وہی بدترین انجام ہوتا ہے جس انجام سے اندرا گاندھی دوچار ہوئی، جس انجام سے شیخ مجیب الرحمان دوچار ہوا، اور جس انجام سے ذوالفقار علی بھٹو دوچار ہوئے۔ یہ تینوں کے تینوں خاندان تباہ ہو کے رہ گئے، برباد ہو کے رہ گئے، اپنی نیت کی وجہ سے، پاکستان دشمنی کی وجہ سے، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں حصہ لینے کی وجہ سے۔ تو پاکستان کی بربادی کا کوئی بھی بندہ جو چارہ کرے گا، جو ساتھ دے گا، جو کوشش کرے گا، اس کا یہی انجام ہونا ہے جو پاکستان کے دشمنوں کا ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان عقل سے کام لیں اور اللہ ان کو راہ راست دکھائے، یہ ایسے انجام سے بچ جائیں۔